ما لم یغرغر کی بات درست ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کو پینڈ کرتے رہو، اور توبہ کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جن گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، جس سوسائٹی سے توبہ کر رہا ہے، جن وجوہات پہ توبہ کر رہا ہے، ان سے پھر بھی چمٹا ہوا ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ سے امیدیں باندھی ہوئی، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ کئی مرتبہ لیکچر سن کے بندے زیادہ پر امید ہونی چاہیے، لیکن اس کا بھی ایک میدان ہے۔ اللہ سے امید ہے، آپ زمین میں بیج پھر بھی ڈالتے ہیں نا، امید تو اللہ سے ہی ہے۔ کیا فصل، کیا گندم، کیا دنیا کی جتنی فصلیں بغیر بیج ڈالے پک سکتی ہیں؟ کہ اللہ سے امید ہے فصل ہو جائے گی، بیج ڈالو گے تو ہوگی، بیج کے بغیر ہو سکتی ہے؟ اللہ سے امید ہے، توبہ کرو گے تو امید ہے، توبہ کے بغیر امید ہے؟ یہ اسی طرح ہے کہ انسان فصل میں بیج نہ ڈالے، 1 ایکڑ زمین کو اچھی طرح تیار کر لے اور کہ اللہ سے امید ہے یہاں پہ گنا اگائے گا، اللہ سے امید ہے یہاں پہ گندم اگائے گی، یا گندم کا بیج ڈال کے اللہ سے امید ہے یہاں چاول آ جائے گا، یہ امید درست ہے؟ تو اللہ سے یہ امید ہے گناہ کروں گا اللہ معاف کر دے گا؟ امید یہ ہونی چاہیے نیکی کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا، توبہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں او یار مولوی چھڈو تسی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں گناہ بھی کراں گا اللہ معاف کر دے گا، یہ بدتمیزی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈرامہ ہے۔ آج معاشرے میں اللہ کے غفور الرحیم کی یہ ٹرانسلیشن کی جا رہی ہے، اور تسی بڑے ظالم جی، اللہ بڑا غفور الرحیم، میں نماز بھی نہیں پڑھنی پھر بھی اللہ نے بخش دینا، میں نے کیتا کم بھی نہیں کرنا پھر بھی بخشا جانا ہے، میں توبہ بھی نہیں کرنی، میں پہنا دا حصہ بھی نہیں دینا پھر بھی میں بخشا جانا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایسا بندہ نہیں بخشا جائے گا جو توبہ کے بیج، جو نیکی کے بیج، جو آنسوؤں کا تڑکا نہیں لگائے گا، اور پھر کہتا رہے 100 دفعہ کہتا رہے اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس راستے پہ چلنا پڑے گا، اس راستے پہ صرف آنا پڑے گا، آنا ہی نہیں چاہتے۔ نوجوان اور بچوں اور بچیوں کو بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، توبہ یہ نہیں ہے اللہ کے لیے۔ پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے وہ 100 قاتلوں والا واقعہ رکھا تھا، اس نے اپنی بری کمپنی چھوڑی تھی، بری سوسائٹی چھوڑ کے نیکوکاروں کی طرف گیا تھا۔ توبہ کی ایک شرط یہ بھی ہے جو کام کیے اس کو چھوڑا بھی جائے، جو حقوق کھائے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ تو تجھے معاف کرنا چاہ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے فلاں بندے کا 1 لاکھ کھایا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تو چاہتا ہے لاکھ واپس نہیں کرنا، اللہ زمین پہ قبضہ کیا معاف کر دے، معاف ہے، زمین واپس نہیں کرنی۔ اور پھر کہنا نہیں جی وہ میں نے اب کھا لیا، اب وہ میری ہی ہے، یہ کوئی توبہ نہیں۔ حقوق العباد میں وہ چیز واپس بھی کرنی ہوگی۔ اور گناہ کی وجہ سے جن دوستوں کی وجہ سے مبتلا ہوا ہے وہ دوستوں کی کمپنی چھوڑنی ہوگی، وہ سوسائٹی، وہ ماحول چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں فلاں سے، اس کا نمبر ڈیلیٹ ہی نہیں کیا اور اللہ سے توبہ کر رہا ہے، بدبخت ہے، جھوٹا ہے۔ اللہ میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا چاہتا ہوں، تعلق اس سے ختم نہیں کیا تاکہ کبھی نہ کبھی دوبارہ گناہ میں مبتلا ہونے کا امکان ہو، یہ توبہ ہے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ جو بری کمپنیاں، بری صحبتیں اللہ کے لیے انہیں چھوڑ دو، یہ انسان کو برائیوں کے راستوں کے اوپر لے جاتی ہیں۔ میں تو بڑا نیک تھا، دوست جی فلم دکھانے لے گیا، میں تو بڑا نیک تھا، دوستوں کی سوسائٹی کی وجہ سے لڑکوں سے گپ شپ ہوگی، دوستوں کی سوسائٹی کی وجہ سے لڑکیوں سے گپ شپ ہوگی، میں تو بڑا اچھی فیملی کا تھا، فلاں مجھے بدبخت نے شراب پلا دی، ان کے اوپر الزام۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، کل قیامت کا دن ہوگا، ایسے دوست اپنے دوستوں کو دیکھیں گے تو اپنے ہاتھوں پہ چکیاں کاٹیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے اللہ کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا، میں تو سیدھا سادہ بندہ تھا، اس بدبخت نے مجھے اجاڑ کے رکھ دیا۔
تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کر رہے ہو اس کے اوپر نادم ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اگر توبہ کرو گے اور اس کو چھوڑو گے اور اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرو گے، پھر اگر ہو جائے پھر معاف ہے، لیکن چھوڑے بغیر اگر توبہ کر رہے ہو، چھوڑے بغیر، تو یہ اللہ کے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھ